السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ینفعنی وزدنی علما۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا وَلَا تَجْعَلْ لِأَحَدٍ فِيهِ شَيْئًا آمین و اجمعین۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم لوگ حدیث نمبر 18 پڑھیں گے۔ عن ابی ذر جندب بن جنادۃ و ابی عبد الرحمن معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتق اللہ حیثما کنت وَأَتْبِعِ السَّيِّئَاتَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ رواہ ترمذی وقال حدیث حسن وفی بعض نسخ حسن صحیح۔ ابو ذر جندب بن جنادہ ابو عبد الرحمن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما ان کی رپورٹ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بی کانشیس آف اللہ۔ سبحان اللہ، wait, let me just fix my baby. I'll come back. الحمدللہ he will be sitting all right, but the moment میں class start کرتی ہوں سبحان اللہ the work of shaitan to stop and obstruct, but alhamdulillah everything is manageable. We are mothers, we are wives، تو یہ سب چیز ہمارے ساتھ ساتھ چلتی رہے گی اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آئے گی۔ so don't worry, don't get discouraged any time۔ آپ کے بچے یا آپ کی فیملی لائف آپ کو کچھ نیکی کرنے سے یا عبادت کرنے سے آپ کو ایسا لگتا ہوگا کہ ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے، تو ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ۔ انشاءاللہ جتنی زیادہ ڈیفیکلٹی اتنا زیادہ اجر ہوتا ہے، تو ڈونٹ بی ہارش آن یور فیملی، ڈونٹ بی ہارش آن یور کڈس، ڈونٹ بی ہارش آن یور سیلف۔ انشاءاللہ یہ سب کچھ اکٹھا لے کر ہم چلیں گے اور بہت مزہ آئے گا۔ آل رائٹ، تو حدیث نمبر 18 کے راوی ابو ذر جندب ابن جنادہ اینڈ ابو عبد الرحمن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما ہے، اینڈ وہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ بی کانشیس آف اللہ، یعنی اتق اللہ کا معنی، یعنی ابھی ہم تقویٰ کو بہت ڈیپتھ میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آج۔ تو کانشیسنس آف اللہ کیا ہوتی ہے، جہاں پر بھی آپ ہو کانشیسنس آف اللہ کیا ہوتی ہے۔ اوکے، سو بی کانشیس آف اللہ، آپ کہیں پر بھی ہو، اینڈ دین فالو دا بیڈ ڈیڈ ود اے گڈ ون ٹو اریز اٹ۔ یعنی اگر آپ سے کوئی گناہ ہوتا ہے، کوئی غلط کام ہوتے ہیں، کوئی بیڈ ڈیڈ ہوتی ہے، کوئی سیئات ہوتی ہے، تو اس کو مٹانے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے آپ ایک نیکی کا کام کریں گے۔ اینڈ انگیج ادرز ود بیوٹیفل کیریکٹر، یعنی حسن الخلوق کے بارے میں بات کریں گے۔ یعنی آج جو ہے نا سبحان اللہ میرے فیوریٹ سبجیکٹس یا ٹاپکس ہیں، اینڈ آئی تھنک ہم لوگ سب کو اس نالج کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ حسن الخلوق کیسا ہو، تقویٰ کیسا ہو، اور کس طریقے سے ہم اپنے جو نیگیٹو یا بیڈ ڈیڈز ہیں اس کو ہم کیسے اریز کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ ہمیں ٹپ دی گئی ہے۔ دیکھا جائے تو یہ ساری حدیث ہیں جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں سبحان اللہ، واٹ از دا ہول آئیڈیا آف اٹ، کہ ہم ہمارے عمل کے اندر، ہم ہمارے کویسٹ، جو ہماری ایک جرنی ہے ٹورڈز انشاءاللہ باذن اللہ ٹو جنہ، ایک ہماری جو چیلنج ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کریں، تو اس کے لیے ہمیں کیا دیا گیا ہے، اس کے لیے ہمیں پوائنٹرز دیے گئے ہیں، ہمیں آئیڈیاز دیے گئے ہیں، ہمیں سجیشنز اینڈ ریکمنڈیشنز دیے گئے ہیں۔ ہم جیسے فار ایگزامپل آپ ایک پوائنٹ آف ڈیسٹینیشن پہ پہنچنا چاہتے ہیں، تو آپ کو میپ دیا گیا ہے، میپ کے ساتھ ساتھ آپ کو شارٹ کٹس دیے گئے ہیں۔ تو سبحان اللہ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ شارٹ کٹس ہیں ان our quest, in our road to جنہ باذن اللہ۔ تو الحمدللہ اس کو تھوڑا غور سے سنیں،
empty your mind and empty your heart, اور ایک دم open mind and open heart کے ساتھ اس کو سنیں اور absorb کرنے کی کوشش کریں. And may Allah help us to apply this, کیونکہ صرف سننا اور بھول جانا is not the whole idea. The whole idea is کہ اس کو ہم سنیں, اپلائی کریں اپنی لائف میں, پھر اپنے loved ones, اپنے ڈپینڈنٹس کو یہ سکھائیں, آگے پہنچائیں. ٹھیک ہے, this is the whole idea. تو دس حدیث مینلی ڈیلنگ ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں ہے, یعنی ہم کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا معاملہ کریں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ہمیں تقوی سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. واٹ از تقوی؟ تقوی کی روٹ ورڈ جو ہے وہ وقایا سے آتی ہے, واو قاف یا. وقایا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وقایا کا معنی ہوتا ہے putting a protection from the things that are forbidden. یعنی آپ کے اور جو چیزیں ممنوع ہیں, جو چیزیں حرام ہے, جو چیزیں منع کر دی گئی ہیں, آپ کے اور وہ چیزوں کے بیچ میں ایک بیریئر, ایک پردہ, ایک ڈائسیکشن کیا گیا ہے, اسے کہتے ہیں وقایا تقوی. اور یہ بہت امپورٹنٹ کمانڈمنٹ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. یعنی یہ ایسی ایک چیز ہے جس سے آپ کو الگ نہیں ہونا ہے. اف یو آر اے مسلم, ٹھیک ہے, یو آر اے مسلم, آپ کہیں پر بھی ہو, آپ کسی بھی جگہ ہو, کسی بھی وقت پہ ہو, کہیں بھی سچویشن کوئی بھی ہو, آپ اور تقوی آپ سے الگ نہیں ہونا چاہیے. آپ کا جو کانشیسنیس آف اللہ ہے وہ آپ سے الگ نہیں ہونا چاہیے. یعنی فار ایگزامپل, میں اگر آج یہاں پر ہوں اپنے گھر میں, ہم ادھر اسلامک کنٹری میں ہیں تو ہم پورے متقی ہیں, اوکے. ہم اگر ٹریول کر جاتے ہیں بیک ہوم تو کیا ہم اپنا تقوی ادھر ہی چھوڑ جاتے ہیں؟ اٹس اے سوال, یہ بہت بڑا کویشچن ہے آپ کے لیے, میرے لیے, کہ ہمیں اپنا تقوی ہمارے دل کے اندر, اٹس اے میٹر آف ہارٹ, رائٹ, اگین. تو یہ ہمارا تقوی جو ہمارے دل کے اندر ہے, ہم جہاں کہیں بھی جاتے ہیں, جس کسی بھی سچویشن میں رہتے ہیں, جس کسی بھی اوقات پہ ہم موجود ہیں, کیا ہمارا تقوی ہمارے ساتھ ہے کہ نہیں ہے؟ سبحان اللہ, ہر ایک امت نے تقوی کا حکم دیا ہے, ہر ایک نبی اور رسول نے تقوی کی تاکید کی ہے. تو آپ اگر خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو, آپ اکیلے ہو یا آپ جماع میں ہو, آپ کا تقوی آپ کے ساتھ موجود رہنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ یہی وہ تقوی ایک پردہ ہے, وہ بیریئر ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے غضب سے آپ کو بچاتا ہے. یہ اللہ کے غضب سے اور آپ کے بیچ کی جو دیوار ہے, دیٹ از تقوی. تقوی کی بہت ساری بے شمار حدیثیں بھی ہم کو ملتی ہیں. عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ, انہوں نے ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کو پوچھا تقوی کے بارے میں, تو انہوں نے کس طریقے سے اس کو ایکسپلین کیا. انہوں نے کہا کہ اگر ایک کانٹے دار رستہ ہے تو آپ کیسے اس پہ چلو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے گارمنٹ کو ایسے, جو اپنا ڈریس ہے اس کو بچاتے ہوئے چلوں گا تاکہ میرے کپڑوں کے اوپر کانٹے نہ چبھے اور مجھے, یعنی میرے کپڑوں کو اور مجھے نقصان نہ پہنچے, تو اپنے آپ کو بچاتے ہوئے میں چلوں گا. اس پہ انہوں نے کہا کہ یہ تقوی ہے. اسی طریقے سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے چلنا ہے. کیوں؟ کیونکہ آس پاس جو ہیں وہ حرام, گناہ, خواہشات, فحشا, ٹھیک ہے, یہ سارے چیزوں کے دروازے کھلے ہیں, اور یہ شیطان کا جو ٹریپ ہے یہ ہر جگہ سے آپ کو آگے سے, پیچھے سے, دائیں سے, بائیں سے اٹیک کر رہا ہے. یہ صراط المستقیم ہے, آپ جا رہے ہو اور یہ آس پاس یہ ساری چیزیں ہیں. تو آپ کو بچ کے جو چلنا ہے, یہ جو بچ کے چلنے والا جو عمل ہے یہ تقوی ہے. اور اگر آپ کے پاس تقوی رہے گا تو آپ بہت کیئرفل رہو گے, آپ واچ کرو گے کہ آپ کے ایکشنز, آپ کے ورڈز اور آپ کے تھاٹس جو ہیں وہ کنٹرول میں رہیں. ریممبر پچھلی حدیث میں ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا کہ ہماری سوچ پہ ہم نے لگام دینا ہے, ہماری زبان پہ ہم نے لگام دینا ہے, ہمارے ایکشنز پہ ہم نے لگام دینا ہے. تو وہ لگام کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ ہے تقوی, اور ہمیں تقوی کی ہر وقت ضرورت ہے. اور جہاں کہیں بھی آپ ہو, جیسے فار ایگزامپل میں نے آپ سے کہا کہ جب آپ ٹریول کرتے ہیں بیک ہوم, یہاں پر آپ نے حجاب, نقاب, اپنے پورے ابائے, راس ابایا, یو آر ویئرنگ گلوز, ساکس, ایوری تھنگ. دا مومنٹ یو ٹریول, ویکیشن پہ آپ جا رہے ہیں, یعنی may اللہ forgive us, بٹ آئی ایم شیور آپ نے بھی دیکھا ہوگا, میں نے بھی دیکھا ہے کہ لوگ ایئر کرافٹ میں ہی اپنے ابائے اتار لیتے ہیں, ایئر کرافٹ میں ہی اپنے حجاب نکال لیتے ہیں. کہاں گیا تقوی؟ لپیٹ کے بیگ میں ڈال دیے تقوی کو. شادیاں ہو رہی ہے,
آپ دیکھیں گے نارملی حجاب میں ہے، پورا کورڈ ہے فیمیل، لیکن شادی ہو رہی ہے تو گیا تقوی، کہاں گیا تقوی؟ یو ہیو ٹو ٹیک یور تقوی ود یو. آپ جہاں کہیں بھی ہو، جس سچویشن میں بھی ہو، آپ کا حجاب، آپ کا پردہ، آپ کا نقاب، آپ کا ایمان، آپ کی حیا، اس میں کمی پیشی نہیں آنا چاہیے. کیونکہ آپ ایز اے مسلم اور آپ کا رشتہ ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے، اس میں کمی پیشی نہیں آئے گی. یو ول اسٹے ایز اے مسلم، یور رب ول اسٹے ایز یور رب. جب اس چیز کے اندر کمی پیشی نہیں آئی ہے تو آپ کے عمل کے اندر کمی پیشی کیسے آ سکتی ہے؟ کہاں سے آپ کو یہ پاس مل جاتا ہے کہ آپ ٹھیک ہے اب آپ حجاب نکال سکتے ہو یا آپ اپنی حیا کو چھوڑ سکتے ہو؟ نہیں. ایک مسلمان جو ہے اس کا تقوی فار ایور اس کے ساتھ رہے گا، چاہے اکیلے میں، چاہے جمع میں، کسی بھی حالات، کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ. بٹ وہ تقوی ٹس سے مس نہیں ہوگا. وہ بڑھ سکتا ہے لیکن وہ گھٹنا نہیں چاہیے. کبھی کبھار ایک یعنی آپ سوچیں کیفیت ایسی ہوتی ہے نا کہ کبھی آپ بیچ پہ گئے ہو، آپ پانی کے اندر چلنے کی کوشش کر رہے ہو، ویوز بہت سٹرونگ ہے، وہ آپ کو پش کر رہی ہیں اپوزٹ سائڈ، لیکن آپ اس ویوز کو یا اس کی طاقت کو چیرتے ہوئے آپ چلنے کی کوشش کرتے ہو، ڈیفیکلٹی کے ساتھ آپ چلتے ہو. دیٹ از آلسو تقوی. کئی بار ایسی آپ کے اوپر پریشر آئے گا اور ایسے لوگ اور ایسے حالات بنائے جائیں گے کہ وہ آپ کو فورس کریں گے کہ آپ اپنا تقوی چھوڑیں، لیکن آپ کو اللہ کی مدد طلب کرنی ہے اور اپنے آپ کو ثابت قدم رکھ کے چلنا ہے. اینڈ یہ اللہ کی مدد کے علاوہ نہیں ہو سکتا. یہ بھی بات میں آپ کو بتا دوں کیونکہ اس میں اپنا کوئی کمال نہیں ہے. ہمیں بہت ہمت کر کے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. یہ آل عمران کی ورس 8 ہے. خوبصورت دعا. یہ دعاؤں کو آپ کو میمورائز کرنا ہے، یاد کرنا ہے. وہ مواقع یاد کرنے ہیں جب یہ دعا نازل ہوئی تھی تو کیا وجہ تھی کہ یہ دعا نازل ہوئی تھی، اس کی پوری ہسٹری اور سٹوری آپ کو دھیان میں رکھنی ہے. اینڈ دین یو ہیو ٹو گو اہیڈ. اور پھر آپ کی جب سچویشن، لائف سچویشنز ایسی آئے گی تب آپ نے بھی یہی کام کرنا ہے. یو ہیو ٹو آسک Allah's ہیلپ. اللہ سے طلب کرنی ہے اینڈ دین یو ہیو ٹو اسٹے آن دا رائٹ پاتھ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ہولڈ آن ٹو یور ایمان ود یور مولر تیتھ مینس ہولڈ آن ٹائٹلی. یعنی آپ کے ایمان کو انہوں نے ایسے نہیں کہا کہ آگے کے جو دانت ہیں ہمارے انسیزرز اس سے پکڑیں، ہلکا پھلکا پکڑیں. مولر تیتھ. اب یہاں پہ ہمارے ساتھ ڈینٹسٹ بھی ہے تو آئی ایم شیور شی ول انڈرسٹینڈ اٹ بیٹر. مولر تیتھ یعنی وچ از ریئلی اسٹرانگ. اپنے آگے کے جبڑوں سے اس کو پکڑ کے رکھنا ہے. کیوں؟ کیونکہ ایز آئی سیڈ سم ٹائمز the situation will be so tough، اتنی زیادہ ڈیفیکلٹی آئے گی کہ لوگ اور سچویشن اور پلیس آپ کو فورس کریں گے کہ آپ اپنے تقوی سے ہٹ جائیں، اپنا متقی والا رول چھوڑ کر دنیا کے جو فالو کرنا ہے رولز، شیطانی ٹریپس، اس میں پھنس جائیں. اور کچھ وقت کے لیے آپ بھی کر لیں، کیونکہ لوگ ہمیشہ اکثر یہ کہتے ہیں نا کیا فرق پڑتا ہے، سب کرتے ہیں، ہمارے تو باپ داداؤں نے یہ کیا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن دیٹ از دا مومنٹ ویئر یو ہیو ٹو ڈیسائڈ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے. آئی بینگ اے مسلم میرا فرض کیا ہے. چاہے ساری دنیا اس کو کر رہی ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ صحیح ہو. ہمارے لیے کیا کیا مہم ہے، کیا امپورٹنٹ ہے؟ اللہ کا حکم. اور اللہ کو ناراض کر کے اگر آپ نے دنیا والوں کو، کسی کو بھی آپ نے راضی کرنے آپ گئے ہو، دین یو آر ڈومڈ. تو اسی لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ سمجھیں کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اور اس کے مطابق اپنے اسٹیپس اینڈ ڈیسیژن لیں اینڈ دین گو اہیڈ بینگ اے فائن متقی پرسن. Some people are not mindful of Allah subhanahu wa ta'ala when they are alone. یعنی جب آپ اکیلے ہوتے ہیں، خلوت میں ہوتے ہیں تو آپ اپنی من کی کرتے ہیں، آپ اپنی ڈیزائرز اور اپنے فحشہ اور شہوات کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں. Now یہ بات ذہن میں رکھیں، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اکیلے میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ is watching you. اکیلے میں بھی the angels are recording. تو آپ اکیلے میں بھی متقی ہی ہے اور ہونا ہی چاہیے. اور اسی لیے بہت ضروری ہے کہ اپنا ایک کردار جو ہے وہ خلوت میں بھی آپ مینٹین کریں، اور اس کا ایک الگ درجہ ہے. بیکاز آپ جانتے ہیں کہ آپ ایک نیکی کا
بولتے ہیں نا پوشاک پہن کے سب کے سامنے آپ آ رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں جا کر اس میں ریا آ گئی، ریا شرک ہے اور شرک کی معافی نہیں ہے۔ تو اسی لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ وہ لوگ جو اکثر سب لوگوں کے سامنے ایک فیس رکھتے ہیں اور اکیلے میں ایک فیس رکھتے ہیں، وہ اس چیز کا بہت خیال کریں اور استغفار کریں اور کوشش کریں کہ اپنا ایک جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ رشتہ ہے اور جو اپنی ایک عمل ہے، ایک انڈرسٹینڈنگ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ، وہ اکیلے میں اور سب کے سامنے مینٹین کریں۔ اکیلے میں تو میں کہتی ہوں اور زیادہ مینٹین کریں، کیونکہ جب آپ جیسے فار ایگزامپل دا مومنٹس آف تہجد، جب آپ اکیلے ہوتے ہیں، کوئی دنیا کا شور و شرابہ نہیں، کوئی ڈائیورژن نہیں، کوئی ڈسٹریکشنز نہیں، آپ اس وقت صرف آپ اور آپ کے رب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ on the first level of the sky and اللہ سبحانہ و تعالیٰ is asking، کوئی ہے جو مجھ سے معافی مانگے، کوئی ہے جو مجھ سے کچھ طلب کرے، اور آپ رو کے اکیلے اللہ سے طلب کر رہے ہیں، وہ پیاری سی آپ کی سرگوشی اور گفتگو چل رہی ہے، دیکھیں کتنا پیارا سا ماحول، کتنا پیارا سما بنا ہے، اور یہ ہے وہ ریلیشن شپ جو آپ کے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بیچ کا ہے۔ کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی نہیں ٹک کرنے والا، وہ اتنی نیک ہے، یہ تو رات کو اٹھ کے عبادت کر رہی ہے، رو رہی ہے اور اللہ سے دعا کر رہی ہے، کوئی نہیں ہے، صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ لیکن سبحان اللہ وہ کتنا خوبصورت ماحول، کتنا خوبصورت سما ہے۔ اب یہی آپ سوچ لیں کہ اگر کوئی بندہ شو آف کر رہا ہے، ریاکاری کر رہا ہے، اور وہ پھر لوگوں کے سامنے بڑا نیک، اور جیسے ہی وہ اکیلے میں آتا ہے تو وہ اپنی خباثتیں شروع کر دیتا ہے، کیوں؟ کیونکہ کوئی نہیں دیکھ رہا، دروازہ بند ہے، اندھیرا ہے۔ لیکن ریممبر اللہ سبحانہ و تعالیٰ از بصیر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ از سمیع، اللہ سبحانہ و تعالیٰ از علیم، He knows everything, he sees everything, he hears everything۔ تو اسی لیے یہ تقوی جو ہے، یہ irrespective of کہ آپ کون سی جگہ پر ہو، کون سے وقت پہ ہو، اور آپ کس حالات اور ماحول اور سچویشن میں ہو، it has to always stay with you۔ In fact صحابہ کے یہ بھی ایک ہوتے تھے چلن کہ ان کے سیکرٹ ڈیڈز ہوتے تھے جس کے بارے میں کسی کو نہیں پتا ہوتا تھا، اور میں انشاءاللہ آج آپ لوگوں کو یہی ٹپ دینا چاہوں گی کہ ایسے سیکرٹ ڈیڈز آپ بھی کیا کریں۔ مثلاً کوئی چیریٹی کا کام، کوئی صدقہ خیرات کا کام، کوئی نیکی کا کام جو کسی کو نہیں پتا ہے، کسی کو نہیں پتا، صرف وہ آپ اور اللہ کے بیچ کی بات ہے، وہ آپ کریں۔ انفیکٹ وی ہیو اے حدیث آلسو کہ جب آپ کا رائٹ ہینڈ چیریٹی دے رہا ہے تو لیفٹ کو نہیں پتا چل رہا ہے، لیفٹ ہینڈ چیریٹی دے رہا ہے تو رائٹ کو نہیں پتا چل رہا ہے، یعنی سبحان اللہ ایسے لوگ جو ہیں انفیکٹ دے آر فرام دیٹ کیٹیگری جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش کے نیچے ہوں گے۔ جو 7 کیٹیگریز ہے اس میں سے ایک کیٹیگری یہ بھی ہے کہ آپ چھپ کر سیکرٹلی چیریٹی دے رہے ہوں، اینڈ صحاباز یہ والی ڈیڈ بہت زیادہ کثرت سے کرتے تھے، تو ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ اب ہمارے لیے کیا ہے، کسی کو اپنے خاموشی سے کسی کو بچے کی فیس پے کر دی، کسی کا رینٹ پے کر دیا، کسی کو کپڑے دے دیے، کسی کو کھانا پہنچا دیا، نام اناؤنس کرنا، سب کے سامنے دکھانا، فوٹو کھینچنا، سوشل میڈیا پہ ڈالنا، گون فار اے ٹاس۔ پہلے تو آپ کی وہ جو آپ کی عمل ہے وہ ضائع ہو گیا، پلس آپ کے اوپر گناہ بھی چڑھ جاتا ہے۔ نو نیڈ ٹو شو آف، دنیا کو بتانے کی ضرورت نہیں، دنیا سے ہم کو کیریکٹر سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پلیز کرنا ہے۔ ریممبر دیٹ جنت کون دینے کی طاقت رکھتا ہے، کس کی استطاعت ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، تو اللہ کو پلیز کرنا ہے۔ ہی از دا الٹیمیٹ باس، ہی از اور خالق، مالک، مدبر، فنش۔ دنیا سے ہمیں کوئی بھی کیریکٹر سرٹیفکیٹ یا انعامات کی طلب نہیں ہے۔ We are only expecting good from Allah subhanahu wa ta'ala because He is the one who can provide us۔ How do we treat ourselves؟ ہم بہت ویک ہیں، we commit sins، ہم بہت کوشش کرتے ہیں کہ گناہ سے بچیں، لیکن ہم پھر سے گناہ میں کہیں نہ کہیں جا کے سلپ ہو جاتے ہیں۔ اینڈ سبحان اللہ ہم اینجلز نہیں ہیں، ہم آٹومیٹڈ روبوٹک اسٹرکچر نہیں ہے ہمارا، ہمارے کو اللہ تعالیٰ نے دا پاور آف ڈیسیژن، دا پاور آف چوائس دی ہے، ہمیں اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بہترین بہترین قسم سے ہماری خلقت کی ہے، ٹھیک ہے۔ ناؤ جب ہم اپنی چوائس سے ہم دوسری مخلوق کے اوپر ہم ترجیح پاتے ہیں تو کئی بار ہم سلپ کر جاتے ہیں، ہمارے ڈیسیژنز کئی بار رانگ ہو جاتے ہیں، ہم کئی بار کمزور پڑ جاتے ہیں، تو اس میں برا ماننے کی بات نہیں ہے، اٹ از ناٹ فیلنگ گلٹی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ ہماری کمزوری پسند ہے۔ کیوں پسند ہے؟ کیونکہ جب ہم کمزور ہوتے ہیں، ہم سے غلطی ہوتی ہے، ہم سے گناہ ہوتے ہیں، ہم سے سنز ہوتے ہیں، پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم امیجیٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس دوڑتے ہیں معافی مانگنے کے لیے، ہم استغفار کرتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ توبہ، یہ معافی، یہ استغفار بہت پسند آتی ہے، اور یہی ہم کو کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ قوم، وہ جماعت پسند نہیں جسے اپنی
अच्छाइयों पे, अपने गुड डीड्स पर तकब्बुर हो, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फिर उनको हटा कर उनके बीच में कुछ ऐसे बंदे, नॉर्मल बंदे रखते हैं जो गुनाह करते हैं और फिर वो तौबा करते हैं, बिकॉज़ अल्लाहु युहिब्बु तव्वाबीन, ही लव्स द वन हू रिपेंट्स। दैट डज़न्ट मीन कि आप गलतियाँ करें जानबूझकर और कहें कि अल्लाह को पसंद है तो मैं गुनाह करूँ, नहीं, जानबूझकर नहीं। अगेन आई से, अगर स्लिपेज हो जाए तो। एंड अगर कोई एक मखसूस गुनाह है, एक मखसूस गलती या एक कुछ ऐसा आपने अमल किया है, उसको याद करके, उसकी नियत करके आप इस्तग़फ़ार करते रहें। बहुत ज़्यादा अपने तरफ से सदका देते रहें, कुछ नफ़ली इबादत करें। इससे क्या होगा कि आपके जो गुनाह है, जो छोटे-मोटे सगीरा, ठीक है, माइनर सिन्स हैं, वो वाइप आउट हो जाएँगे, वो इरेज़ हो जाएँगे, क्योंकि हमें हमारी जो अकाउंट है, हमारी जो बुक है, हमारी जो किताब है, जो हमें यौमुल आखिरा में दी जाएगी, हमारी पूरी कच्चा चिट्ठा जो यौमुल आखिरा के दिन खोला जाएगा, उसके अंदर हमको एक अकाउंटिंग करनी है, बैलेंसिंग करनी है। तो इसीलिए इफ एट ऑल देयर इज़ अ स्लिपेज, 2 काम करने हैं। नंबर 1, इमीडिएटली इस्तग़फ़ार। नंबर 2, फॉलो इट बाय अ गुड डीड। एक बार एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया। उसने कहा कि एक मेरे पास, यानी मेरा एक रिश्ता है एक औरत के साथ, नाजायज़ रिश्ता है। मैंने उसके साथ सारा कुछ किया है एक्सेप्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि, वो कहता है अब मैं क्या करूँ? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुमने हमारे साथ फजर की सलाह पढ़ी? कहता है हाँ। तो कहते हैं ठीक है, देन वी आर गुड। नाउ व्हाट डज़ दिस मीन? इसका मतलब ये जो डिफरेंट डिफरेंट औकात है ना, एक सलाह से दूसरे सलाह, व्हेन यू आर डूइंग वुदू, एक उम्रा से दूसरा उम्रा, एक रमज़ान से दूसरा रमज़ान, इसके बीच के जो वक़्फ़े होते हैं ना, एक फ्राइडे से दूसरे फ्राइडे, देयर आर टाइम्स एंड मोमेंट्स जब हम लोगों के अल्लाह ताला गुनाहों को इरेज़ करते हैं एंड वी स्टार्ट अफ्रेश। अब आप देखिए, यहाँ पर हमारे लिए और एक गौर-व-फ़िक्र करने की बात है कि सलाह कितनी इम्पोर्टेंट है। यानी एवरी टाइम व्हेन वी आर मेकिंग सलाह, व्हेन वी आर मेकिंग वुदू, ठीक है? सही इंटेंशन से, सही टाइम से, पूरे शुरूत एंड कंडीशंस को फुलफिल करते हुए जब हम वुदू करते हैं, हम सलाह को कायम करते हैं, तो हमारी ये जो छोटे-मोटे जो गुनाह रहते हैं, बिइज़्निल्लाह ये हमारी अकाउंट्स क्लियर करने का भी एक सबब बनते हैं। तो डोंट मिस योर सलाह। बड़ा पाबंदी से, बड़े आराम से, बड़े खुशू के साथ अपना वुदू करें और सलाह अपनी कायम करें। सूरह हूद की भी एक आयत एक्सप्लेन करती है कि एस्टैब्लिश प्रेयर ओ प्रॉफिट एट बोथ एंड्स ऑफ द डे एंड इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट, श्योरली गुड डीड्स वाइप आउट इविल डीड्स, दैट इज अ रिमाइंडर फॉर द माइंडफुल। यानी इधर भी वही बात एक्सप्लेन की गई है जो ये हदीत में आ रही है कि दोनों सुबह और शाम के वक्त, रात यानी सुबह की सलाह, रात की सलाह, एंड देन एक बुरे सय्यात को एक अच्छे नेक अमल से वाइप आउट करें। और ये उन्हीं के लिए हैं जो कि कुछ लॉजिक, इंटेलिजेंस और कुछ ज़हन रखते हैं। सम पीपल हू आर माइंडलेस, जो बिल्कुल केयरलेस हैं और उनको होश ही नहीं है और वो अपनी दुनिया के पीछे बिल्कुल, आप देखेंगे लाइक समटाइम्स आई लुक अराउंड एंड आई फील कि लोग जो हैं वो केयरफुल नहीं है, कॉन्शियस नहीं है। एकदम यानी ज़ॉम्बीज़ नज़र आते हैं, यानी दे आर नॉट अवेयर ऑफ व्हाट्स हैपनिंग। उन्हें ये भी नहीं पता चल रहा है कि उनसे गुनाह हो रहा है। उन्हें ये भी नहीं पता कि वो बिदअ है, इन्हें ये भी नहीं पता कि वो शिर्क है। यानी इल्म की कमी है डेफ़िनिटली, हिदाया की कमी है डेफ़िनिटली, और वो उनके अंदर वो चाहत भी नहीं है कि वो कुछ जाने, सीखे, पूछे, समझे। यानी बस चल रही है, एकदम जानवरों की नुमा ज़िंदगी चल रही है। तो बस अपने आप को जो है ना इस्तग़फ़ार करते रहें और हमेशा दुआ करते रहें, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, कि अल्लाह ताला हमारे दिलों को थामे रखे, हमें दीन के रास्ते पे पक्का-पक्का रखे, हमें सही दीन की नॉलेज देता रहे, और वो दरवाज़े जो इल्म के हैं, खैर के हैं, वो हमारे लिए खुले रहें, और वो लोग जो हमें इस काम के लिए मदद करेंगे, वो हमारे आस-पास रहें। एक बार उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया जब साइन हुई थी, तो उसको उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने डिसअप्रूव किया था। अब वी ऑल नो द कैरेक्टर ऑफ उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, वो थोड़े स्ट्रॉन्ग हैं, थोड़े से बेबाक टाइप्स हैं, एज़ कम्पेयर टू अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु। तो उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने डिसअप्रूव किया ट्रीटी ऑफ हुदैबिया को। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को या उनके डिसीजन को ऐसा एकदम बेधड़क रिजेक्ट या रिफ्यूज़ नहीं करना चाहिए। वो नबी है, रसूल है, उनकी हिकमत, उनकी नॉलेज, उनका दर्जा, बट उन्होंने इसको डिसअप्रूव किया। बाद में लेटर ऑन उनको वो सिचुएशन समझ आई कि जो डिसीजन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिया था ट्रीटी ऑफ हुदैबिया के लिए, वो सही था। उनको इतना पछतावा हुआ और इतना बुरा लगा और इतना खराब लगा कि उन्होंने उस एक
ایٹیٹیوڈ جو انہوں نے اس وقت ایک ایکشن لیا تھا اس کو اریز کرنے کے لیے اتنی ساری نیکیاں کر ڈالی سبحان اللہ کہ وہ کرتے رہے کیونکہ ان کو وہ ایک پرٹیکولر پوائنٹ غلط لگا تھا اور اس بیڈ ڈیڈ کو ان کو اریز کرنا تھا سبحان اللہ. اب آپ سوچیں اگین ا ٹائم فار اس ٹو کنٹمپلیٹ. ہم اپنا محاسبہ کریں گے دن بھر میں کتنی دفعہ ہم سے کون سے ایسے کلمات نکل جاتے ہیں, کون سے ایسا عمل ہو جاتا ہے جس سے کسی کا دل ٹوٹے, کوئی خرابی ہو, کوئی نا اتفاقی ہو جائے. سوچیں اور اس کو اریز کرنے کے لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں, کیا ہم اس کو استغفار کرتے ہیں, جلدی جلدی کوئی نیکیاں کرتے ہیں. سوچیں, بی کانشیس آف یور ورڈز, آف یور تھاٹس, آف یور ایکشنز, بیکاز ان سب چیزوں کا حساب ہونے والا ہے. اور اگر ہمیں پتا ہو کہ کچھ ہم سے غلطی ہو گئی ہے یا ہم نہ جانتے ہوئے بھی کسی کو ہماری بات بری لگ گئی ہے, اب ہم اس کو کلیریفائی کریں, معافی طلب کریں اس بندے سے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے, اور فٹافٹ کوئی صدقہ کر لیں, جلدی سے کوئی نیکی کر لیں تاکہ ہم اس بیڈ ڈیڈ کو اریز کریں اپنے گڈ ڈیڈ سے. کبھی کبھار ہم میجر سنز میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں لیکن ہمیں نا امیدی نہیں کرنی چاہیے. لا تقنطوا من رحمت اللہ, ریممبر دیٹ. ریپینٹ مور اور گڈ ڈیڈ زیادہ کرنی ہے. میجر سنس کا ریپینٹنس بہت ضروری ہے. کبھی ایسے ہوتا ہے کہ کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں جو ہم کرتے ہیں اور ہماری لائف چینج ہو جاتی ہے, لیکن سبحان اللہ وہ ایک عمل, وہ ایک غلط عمل ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب کر دیتا ہے. تو کئی بار ہم نہیں اس چیز کا اندازہ لگا سکتے اور ہم لوگوں کے لیے بھی ججمنٹل نہیں ہو سکتے. ہم ایز اٹ از بیٹھ کے بڑے فتوے پاس کرتے ہیں, لوگوں کو جنت جہنم دے دیتے ہیں, استغفر اللہ لازم. ہمارا اختیار نہیں ہے, وی ڈونٹ نو, ہمیں الاؤڈ نہیں ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو الاؤڈ نہیں تھا تو ہمیں کہاں سے ہوگا. ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے کسی کو بھی جنتی یا جہنمی اقرار دینے کا, اور ہمیں کسی کے بارے میں کوئی بھی گمان کرنے کا بھی حق نہیں ہے. آج آپ کو کوئی ایک گنہگار دکھ رہا ہے, اگلے پل ہمیں نہیں پتا اللہ تعالیٰ اس کو کہاں سے ذرے سے کمال بنا دے, وی ڈونٹ نو. اور اپنے آپ پر یا اپنی نیکیوں پر بھی تکبر اور گھمنڈ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. عاجز رہیں, جتنا زیادہ ہمبل رہیں گے, گراؤنڈڈ رہیں گے, اتنا آپ کی ذات کے لیے بہتر ہے. تو ڈونٹ بی ججمنٹل, ڈونٹ پریڈکٹ, ڈونٹ پاس فتواز لائک دیٹ لیفٹ رائٹ اینڈ سینٹر. اینڈ ہو سکے جتنا اپنے آپ کو ہمبل رکھیں, کیونکہ اصل دین کی پہچان تب ہوتی ہے جب انسان کے اخلاق میں نرمی پیدا ہو اور حسن الخلوق اس کے ہر ورڈز, تھاٹس اور ایکشن میں نظر آنی چاہیے. دا بیسٹ ریپینٹنس کون سا ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں گے کہ سبحان اللہ ایسے ایگزامپلس بھی آپ کو دکھے ہوں گے, کیونکہ میں نے اپنی لائف میں آبزرو کیا ہے یہ سارے ایگزامپلس, کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ کچھ ایک میجر یا مائنر سن کے اندر کنٹینیوسلی مبتلا رہتے ہیں, پھر اس کے بعد ان کی لائف میں ایک عجیب سا ٹرن آ جاتا ہے, پھر وہ سبحان اللہ نیکی کی طرف دوڑتے ہیں, اینڈ سبحان اللہ وہ اتنی اچھی نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں, اینڈ سڈنلی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بندہ پھر فوت ہو جاتا ہے. بٹ آپ غور و فکر کریں تو آپ دیکھیں گے کہ سبحان اللہ لاسٹ کے جو فیو منتھس تھے یا فیو ویکس تھے یا فیو ڈیز تھے, وہ بندہ بہت نیک ہو چکا تھا. اب اس کا کیا معنی ہے؟ لائک سبحان اللہ, اٹ از Allah's مرسی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بندے کے حصے میں رحمت اور معافی لکھی تھی, اسی لیے اس کے عمل کو اللہ تعالیٰ نے چینج کر دیا آخر میں, اور وہ بندہ جس کو ہم بہت گنہگار سمجھتے تھے وہ آخر میں جا کر نیک ہو گیا. اینڈ انشاءاللہ باذن اللہ, اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بخش دے اور ہم سب کو بخشے انشاءاللہ تعالیٰ, اور ہمارا جو آخر کا عمل ہو وہ بہترین عمل ہو. اللہم انی اسألک الحسن الخاتمہ یا رب, کیونکہ وہ جو آخری وقت ہے نا, اس وقت کیا ہمارے عمل ہوتے ہیں. دیٹ ریمائنڈز می آف دیٹ حدیث جو ہم ریمائنڈر کے طور سے میں ہمیشہ بتاتی ہوں کہ ایک انسان اتنی نیکیاں کر رہا ہوگا کہ وہ صرف 1 آرم کی ڈسٹنس پہ ہوگا جنت سے, اور اس سے پھر ایک عمل ایسا ہو جائے گا کہ وہ وَيَعُوذُ بِاللَّهِ جہنم میں جا رہا ہوگا, اور اسی طریقے سے ایک آدمی اتنا برا ہوگا کہ وہ صرف 1 آرم کی دوری پہ ہوگا جہنم میں جانے سے, اور پھر اس سے ایک عمل اتنا اچھا ہو جائے گا کہ وہ جنت میں باذن اللہ چلا جائے گا. تو کبھی بھی اللہ سے نا امید نہیں ہونا ہے, میجر سن بھی ہوئے تو بھی معافی طلب کرتے رہنا ہے, اور کوشش یہ رکھنا ہے کہ اپنے عمل جو ہے وہ اسٹریٹ ہی رہے. اب آپ کیسے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ آخری کے عمل ہمارے ٹھیک ہوں, کیونکہ nobody knows, اللہ knows آخری وقت کس کا کب ہے, رائٹ. اسی لیے تقوی ہر جگہ پہ, ہر وقت پہ, ہر حال میں ضروری ہے, کیونکہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہمارا آخری وقت کب ہے, which means کہ ہر وقت
یہ جو گزر گیا ہے ہو سکتا ہے اگلا پل آپ کا آخری وقت ہو. تو بی اے متقی، بی کانشیس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ اپنے دماغ میں ذہن میں یہ نہیں لانا کہ ہو سکتا ہے کہ ایک بار میں کر لوں تو کیا فرق پڑتا ہے، بعد میں آ کے معافی مانگ لوں گی. ابھی ہم نے سنا لیکچر میں معافی مانگ لو، ہو سکتا ہے معافی کا موقع نہ ملے تو کیا کریں گے ہم. اسی لیے غلطی سے بھی غلطی نہ کرنا، کوشش یہی کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے، اللہ تعالیٰ وہ ہمیں کمپنی میں رکھے جو ہمیں کنٹرول کریں، جو ہمیں اللہ کے راہ پہ جڑے رکھیں. ایسے ایونٹس، ایسے لوگ، ایسے موقع، ایسا ماحول، ایسی جگہ نہ جاؤ جہاں پر سلپیج ہونے کی گنجائش ہو. بڑے پولائٹلی، بڑے آرام سے، بڑے آسانی سے اپنے آپ کو ایکسکیوز کر لیں. کچھ وقتیہ طور پہ وہ لوگوں کو برا لگے گا، لیکن یقین جانیں تھوڑے ٹائم بعد وہ آپ کو بہت رسپیکٹ کریں گے. اور فرگیٹ لوگ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے آپ سوچیں آپ کا رشتہ کتنا اسٹرانگ ہو جائے گا. اینڈ وہ مومنٹس ہے نا ہماری لائف کے لیے بہت ضروری ہے. آپ یقین کریں، آپ کو لگے گا کہ ایک جیسے آپ کو انویٹیشن آیا ہوگا کوئی میوزیکل پارٹی کا، اور آپ نے ان کو پولائٹلی بول دیا ہوگا کہ نہیں آئی کی ناٹ اٹینڈ بیکاز آئی ڈونٹ، مائی دین ڈزن الاؤ می ٹو اٹینڈ دس کائنڈ آف فنکشنس. آپ نے پولائٹلی ان کو ایکسکیوز کر لیا. وہ برا مانیں گے، غصہ کریں گے تھوڑے ٹائم کے لیے، بعد میں وہ سب بھول جائیں گے، وہ انجوائے کر رہے ہیں. لیکن آپ کے دل میں ایک عجیب قسم کی سکینت ہوگی. یو ول فیل سو گڈ. آپ کو اتنا اچھا لگے گا، آپ اور اپنے انکریج ہو جائیں گے نیکیاں کرنے کے لیے. اور اس کے برعکس اگر آپ نے کہا چلو ایک بار جا کر آ جاتی ہوں، کیا فرق پڑتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے جا رہی ہوں، آپ جائیں گے، آپ کو وہاں پر آپ ان ایزی فیل کریں گے. آپ کو نا وہ چبھے گا اندر، آپ کا جو نفس مطمئن ہے نا وہ آپ کو سکون نہیں لینے دے گا. آپ وہاں سے جا کر آ گئے، آپ ایکچولی انجوائے نہیں کر رہے ہو، وہاں پر بھی آپ انجوائے نہیں کرو گے. آپ جب گھر لوٹو گے نا تو آپ گلٹ میں اتنا ٹائم آپ کو وہ گلٹی فیلنگ ہوتی رہے گی. اب آپ یہ دو سچویشنز کمپیئر کریں. ایک سچویشن میں آپ پہ سکینت طاری ہوئی ہے اور دوسری سچویشن پہ آپ گلٹی فیل کر رہے ہیں. اگین اب اس گلٹی کو ہم پازیٹیو کیسے کر سکتے ہیں؟ امیجیٹلی ریپینٹ کر کے، امیجیٹلی پھر نیکیاں کر کے. لیکن آئی اسٹل فیل کہ اگر ہم اس کو وہ والی سچویشن کو اوائڈ کریں تو بیٹر ہے. کیوں؟ کیونکہ ڈر کیا ہے ہمارے اندر کہ اگر آپ اس گناہ میں مبتلا ہیں اور اگر اس وقت آپ کا آخری وقت ہوا تو کیا پوری ہماری جو نیکیاں تھی اور پوری جو ہماری اٹیمپٹ تھی اور پوری جو ہماری ایفرٹس تھی وہ پھر ضائع ہو جائیں گے نا. تو کوشش یہ کریں کہ اوائڈ کریں. دیٹ از بیٹر فار آل. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نا یوم الآخرہ کے دن اپنے بندے کو بلائیں گے اور پھر ایک بیریئر ہوگا بیچ میں، ٹھیک ہے. اور پھر یہ ایک ون آف دا کیٹیگریز کی میں بات کر رہی ہوں. ہاں، تو ان کی کتاب کھولی جائے گی اور پھر ان کو بتایا جائے گا پردے میں، سب کے سامنے نہیں، ان کو رسوا کیا جائے گا اکیلے میں. اور ان کی کتاب کھلا کے ان کو سارا کچھ بتایا جائے گا کہ آپ نے یہ صحیح کیا، یہ غلط کیا، یہ ہوا وہ ہوا. اور وہ بندہ خود فیل کر رہا ہوگا. یو کانٹ ڈینائی، نو بڈی کین ڈینائی اینڈ ریجیکٹ، رائٹ. لیکن پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہ کو نیکیوں میں کنورٹ کر دیں گے، اس کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈال دیں گے اور پھر اس کو معاف کر دیں گے. سبحان اللہ. آپ دیکھیں کس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی عزت بچائیں گے، کس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے گناہوں کو کنورٹ کر دیں گے. کیونکہ اس دنیا میں آپ نے جو ہے خلوت میں جلوت میں ڈفرینٹ سچویشنز میں اللہ تعالیٰ کا فیئر، اللہ تعالیٰ کی کانشیسنس کو اپنے دل میں رکھا. تو اس چیز کو اپنے ساتھ رکھنا ہے، جوڑ کے رکھنا ہے کہ ہمارا تقوی انکریز ہوتا رہے. ہاؤ ٹو ٹریٹ پیپل، جو ایک دوسرا لاسٹ حصہ آف دا حدیث ہے ہماری. ٹریٹ پیپل ود گڈ کیریکٹر، حسن الخلوق، ایکشنز میں اور سینگز میں. تو یہ کیا چیز ہے؟ کیسے ہم اس چیز کو آگے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ میں کریکٹ ہوں کہ نہیں ہوں. اور ایک آپ معیار رکھیں کہ آپ جس طریقے سے اپنے آپ کو ٹریٹ کرنا پسند کرتے ہیں اسی طریقے سے سامنے والے کو بھی آپ نے ٹریٹ کرنا ہے. لائک جس قسم کی بیہیویئر، جس قسم کی مینرزم آپ طلب کرتے ہیں، یو ایکسپیکٹ رسپیکٹ، یو ایکسپیکٹ ڈگنیٹی، یو ایکسپیکٹ گڈ بیہیویئر، مینرز، تو سامنے بھی آپ کو یہی سب چیزیں دینی ہے، بھلے آپ کو پسند ہو کہ نہ پسند ہو. اور اس کے لیے دل، قلب کا ساؤنڈ ہونا بہت ضروری ہے. جو ایک حدیث ہم نے پچھلی پڑھی تھی، none of you believes unless you love for your brother what you love for yourself. تو جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہو
وہ آپ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو گے. جب تک کہ آپ اس معیار پہ نہیں اترتے تب تک کہ آپ بلیور کی کیٹیگری میں نہیں ہو. تو گڈ کیریکٹر جو ہے یہ صرف بولنے کے لیے نہیں، یہ ایکشنز میں ہے، ہارٹ کے ایکشنز. ٹھیک ہے نا؟ یعنی یہ جو بلیف ہے یہ آپ کے ہارٹ سے شروع ہو رہا ہے نا، یہ دل سے سٹارٹ ہو کے آپ کے ورڈز میں کنورٹ ہو رہا ہے اور پھر آپ کے ایکشنز میں نظر آ رہا ہے. تو جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہارٹ جو ہے وہ آپ کا کیا ہے، ویسل ہے، اور یہ جو آپ کے ٹنگ اور لمز ہے یہ کیا ہے، اسپون ہے. سو واٹ ایور از ان یور ہارٹ اٹ ول کم ان یور ایکشنز، اٹ ول فالو ان یور ٹنگ. تو پیوریفائی آپ کے دل کو جو ہے آپ کو پیوریفائی کرنا، جتنا ہو سکے اپنے دل کو جو ہے پاک کرنا ہے، جتنا ہو سکے یہ دل کی ساؤنڈنس کے لیے آپ کو دعا کرنی ہے، کیونکہ یہاں سے ہی سب کچھ شروع ہوتا ہے. اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. یہ دعا کرتی رہنی ہے، ہر بار اپنے دعا کرتی رہنی ہے یہ چیز. او اللہ کنٹرولر آف دا ہارٹس، کیونکہ اللہ کے ہاتھ میں ہے دلوں کا معاملہ. ٹھیک ہے، ہمارے دلوں کو کون سے ڈائریکشن میں ڈالیں؟ اللہ کی اوبیڈینس میں ڈالیں. اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. دس دعا جو ہے نا بہت معنی رکھتی ہے. میں ہمیشہ آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ یہ قرآنی اور مسنون دعاؤں کا جو سلسلہ ہے یہ چلاتے رہنا ہے اکثر. اور انشاءاللہ تعالیٰ آج کے ریلیٹڈ جتنی بھی دعائیں ہیں نا میں انشاءاللہ گروپ میں شیئر کروں گی، تو اس کو آپ نے کلیکٹ کرتے رہنا ہے. یہ جیمز ہے، یہ جیمز ہے، اور اس کو پریشیس سٹونز کو، یہ ویلیوبل تھنگز ہے، اس کو سنبھال کے رکھنا ہے اور اس کو بائی ہارٹ کرنا ہے اور اس کو اپنے یوز میں ایوری ڈے لانا ہے. سیکنڈلی کہ آپ لوگوں کو ہارم نہ کریں، ہرٹ نہ کریں. اور اگر آپ کو کوئی ہارم کرتا ہے تو آپ کا کیا ہونا چاہیے طرز عمل؟ صبر، صبر، صبر. انفیکٹ اگر ہم صلہ رحمی کی بھی بات کریں تو صلہ رحمی ایسے رشتہ داروں کے ساتھ نہیں ہے جن کو آپ اچھا بہیو کر رہے ہیں، وہ آپ کے ساتھ اچھا بہیو کر رہے ہیں اور آپ ان کے ساتھ اچھا بہیو کر رہے ہو، بارٹر ایکسچینج چل رہا ہے، ایکسلنٹ. یہ صلہ رحمی نہیں. اب آپ ایک رشتہ دار کے ساتھ اچھے ہو لیکن وہ آپ کے ساتھ برا برتاؤ کر رہا ہے اینڈ آپ پھر بھی اس کے ساتھ اچھا بہیو کر رہے ہو اللہ کی خاطر، یہ صلہ رحمی ہے. ایک شخص آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ میں اپنے ریلیٹیوز کو دیتا ہوں اور وہ مجھے نہیں دیتے، میں ان کو وزٹ کرتا ہوں اور وہ مجھے وزٹ نہیں کرتے. اب آپ سوچیں، جب آپ کسی کے لیے کچھ اچھا کرتے ہیں یا آپ کسی کو کچھ تحفہ دیتے ہیں تو آپ اس سے ایکسپیکٹ کرتے ہو نا، تو یہ دنیاوی بارٹر ہو گیا، یہ سیل اور ایکسچینج اور یہ اپنی سیلفش موٹیوز کو پورا کرنے والی بات ہو رہی ہے. جب آپ اللہ کی خاطر دیتے ہو نا کسی کو تو پھر آپ ایکسپیکٹ نہیں کرتے. آپ کو کیا کیا سوچنا ہے، یا آپ کا سودا جو ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ آپ کا ڈیلنگ، آپ کی جو کہتے ہیں نا ایکسچینج، وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ اچھا بیہیو کریں گے. لیکن اگر آپ بندوں سے ایکسپیکٹ کریں گے دین ضائع ہے. جیسے فار ایگزامپل آپ ایک کمپنی کے لیے جاب کرتے ہیں، آپ کو سیلری آپ کا باس دے رہا ہے، آپ ہر ایک کلیگ یا ہر ایک مینیجر یا امپلائی سے طلب نہیں کرتے سیلری، آپ اس سے جا کے تقاضا نہیں کرتے. آپ کو پتا ہے منتھ اینڈ ہوگا اینڈ آپ کا باس آپ کے اکاؤنٹ میں سیلری ڈال دے گا. سملرلی آپ اگر کوئی بھی نیکی کر رہے ہیں مالی لحاظ سے یا اپنے عملی لحاظ سے، تو آپ کسی کے لیے بھی کوئی بھی نیکی کر رہے ہیں تو وہ اس کا ایکسچینج یا اس کا اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آئے گا. اینڈ دس از ہاؤ اٹ شوڈ بی. حتیٰ کہ جب آپ ایک گلاس پانی اپنے ہسبینڈ کو دے رہے ہیں، اپنے بچوں کے لیے کھانا بنا رہے ہیں، تو آپ اپنے ہسبینڈ سے کچھ ایکسپیکٹ کرنے کے لیے نہیں کر رہے ہیں. آپ اپنے بچوں سے کہ میں جب بوڑھی ہوں گی تو یہ میرا خیال رکھیں گے اس لیے میں ان کا خیال رکھوں، ایسے نہیں ایٹیٹیوڈ رکھیں گے. یہ آپ اس لیے کریں گے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ آرڈر ہے کہ آپ ایک وائف ہو، آپ ربۃ البیت ہو، رائٹ؟ تو آپ کا فرض ہے یہ، دس از یور ڈیوٹی، دس از یور obligatory function which you are supposed to do. تو آپ اس کو ادا کر رہے ہو، یہ آپ کے obligations ہیں. لیکن اس کا ریٹرن جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ملے گا. اس لیے ہمیشہ اپنی نیت جو ہے نا وہ ٹٹول کے رکھیں اور نیت کو خالص رکھیں اور نیت کر کے کام کریں.
Always have an intention before doing anything. And the intention is solely for Allah subhanahu wa ta'ala. اب جب آپ لوگوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ کو آپ کے معیار کے مطابق رسپانس نہیں دیتے. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ ڈپریشن میں جاتے ہو. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ ریلیشنز کٹ کرتے ہو. اب آپ اس کا چین ریاکشن دیکھیں. ریلیشن کٹ کرنا کتنا بڑا گناہ ہو جائے گا. وی آل نو دیٹ ویری ویل. قطع رحمی کا کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ صلہ رحمی جو اللہ کے عرش سے جڑی ہوئی چیز ہے. تو یو آر ناٹ سپوز ٹو کٹ. بٹ یہاں پر بیکاز میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی اور مجھے نہیں ملا تو میں ڈپریس ہو گئی, تو پھر میں نے اپنی دوری پیدا کر دی. آپ کٹ نہیں کر سکتے. آپ کو کنیکشن رکھنا ہے. آپ فون کر رہے ہو, کوئی بندہ آپ سے زیادہ بات نہیں کر رہا ہے, آپ پھر بھی کریں فون, بیچ بیچ میں فون کریں اپنی طرف سے, اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے, اللہ تعالیٰ کو پلیز کرنے کے لیے آپ کریں. عید برات پہ ان کے دکھ میں سکھ میں کھڑے ہو جائیں. جو بھی آپ اپنی استطاعت کے مطابق کر سکتے ہیں کریں. اگین اٹ از ناٹ اباؤٹ دا کوانٹٹی, اٹ از اباؤٹ دا کوالٹی. لیکن ٹائز آف کنشپ کو ڈسکنیکٹ نہیں کرنا ہے. آپ کا جو لوگوں کے لیے محبت اور اخلاق ہے وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے. اور اس کے سپورٹ میں سورہ اعراف کی ورس 199, Be gracious, enjoin what is right, and turn away from those who act ignorantly. یعنی آپ جو ہے اپنے طرف سے جو ہے نا وہ اچھائیاں کرتے چلیں. لوگ اگر جہالت کا مظاہرہ کر رہے ہیں, لوگ آپ کے ساتھ خراب بیہیو کر رہے ہیں, نو پرابلم, صبر اینڈ صبر اینڈ صبر, بٹ یو کنٹینیو ڈوئنگ گڈ. انفیکٹ ایک اور ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, اگین یہ بھی دیکھا ہوا ہے, آزمایا ہوا ہے. ہر ایک بندے کے اندر نا کچھ اچھائی ہے اور کچھ برائی ہے. کسی ایک بندے کے اندر ساری اچھائی اور کسی ایک بندے کے اندر ساری برائیاں جمع نہیں ہو سکتی. ایوری بڈی از اے کمبینیشن, رائٹ؟ جب آپ اچھا 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 کر رہے ہوتے ہیں نا, اوور اے پیریڈ آف ٹائم, سونر اور لیٹر, اس بندے کو بھی اللہ تعالیٰ ریئلائز کرا دیتے ہیں. آپ دیکھو گے کہ وہ بھی نرم پڑ جاتے ہیں. یعنی کنٹینیوسلی کوئی ایک سخت ہے سخت ہے سخت ہے, آپ ڈالتے جائیں پانی, ڈالتے جائیں پانی, ڈالتے جائیں پانی, ایک پوائنٹ آف ٹائم آئے گا کہ وہ نرم ہوگا باذن اللہ. تو آپ ہمت مت ہاریں, لیکن آپ اس کے نرم ہونے کے انتظار میں اپنی اچھائیوں کو بند نہ کریں. آپ اپنی اچھائی کرتے رہیں, کیونکہ آپ کس کو پلیز کر رہے ہیں؟ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پلیز کر رہے ہیں. ہمیشہ کوشش کریں. دیکھیں ہماری عورتوں کا نا پرابلم رہتا ہے, ہمارا جو ایک نرم بیہیویئر ہوتا ہے یا بہت خوشگوار اور صابر بیہیویئر جو ہوتا ہے نا, وہ ہمارے میکے والوں کے لیے ہوتا ہے اور ہمارے سسرال والوں کے لیے بڑا سخت ہوتا ہے. یہ ایک نا بیلنس کرنے کی کوشش کریں. جب آپ کسی کو اپنا پرایا سمجھ کے چلیں گے نا تو وہ پرائے ہی نظر آئیں گے, لیکن جب آپ کسی کو اپنا اپنا سمجھ کے چلیں گے نا تو وہ آپ کے ساتھ اپناپن ظاہر کرنا شروع کریں گے. آپ کو نا اپنی صفت نہیں چھوڑنی ہے, اپنی صفت جو ہے نا وہ لے کر چلنا ہے. ایک اور ایک بڑا پیارا سا قصہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک نہر بہ رہی تھی, اوکے, اور ادھر سے ایک بچھو جا رہا تھا. تو ایک آدمی نے اس کو پکڑنے گیا, بچھو کو بچانے کی کوشش کرنے گیا. تو اس کا جو ساتھی تھا اس نے کہا کہ یہ کاٹ دے گا, اس کو مت بچاؤ. تو وہ آدمی نے اس کی بات نہیں سنی, اس نے پھر بھی اس کو پکڑا. تو وہ بچھو نے اس آدمی کو کاٹ دیا. تو اس کا جو فرینڈ تھا اس نے کہا دیکھو میں نے تم سے کہا تھا کہ یہ تم کو کاٹے گا. تو اس آدمی نے کیا جواب دیا؟ وہ کہتا ہے کاٹنا بچھو کی صفت ہے لیکن بچانا میری صفت ہے, تو میں اپنی صفت نہیں چھوڑ سکتا. اسی طریقے سے آپ اپنی اچھائی نہیں چھوڑیں گے. سامنے والا برا ہے, نو پرابلم, اس کے لیے دعا کریں, لیکن آپ اپنا اخلاق مت چینج کریں. آپ اس سے پیار سے ہی ملیں. وہ 2 بار ریجیکٹ کرے, 4 بار ریجیکٹ کرے, 10 بار ریجیکٹ کرے, آپ اپنا اخلاق مینٹین کرتے چلے. اس سے اور ایک بات کیا ہوتی ہے پتہ ہے, آپ ڈپریشن میں نہیں جائیں گے, آپ کو گلٹی فیل نہیں ہوگا, آپ کے اندر سے ایک سکینت طاری ہوگی, یو ول فیل گڈ, آپ کا دل صاف ہوگا. اور وہ والی حدیث بھی یاد کریں, وہ والا عمل جس کے اوپر جنت کی بشارت کی گئی تھی اس شخص کے اوپر, اس کا عمل کیا تھا کہ وہ رات کو سونے سے پہلے اپنا دل صاف کر کے سب کو معاف کر کے سویا کرتا تھا. ریممبر دیٹ. تو اسی طریقے سے ہم لوگوں کو بھی کسی کے لیے کوئی کینہ, کوئی بغض, کوئی نیگیٹیوٹی, کوئی برائیاں, کوئی بھی نیگیٹیوٹی کا ایک ڈاٹ بھی اپنے دل پہ نہیں رکھنا ہے. اور ہمیں لوگوں کو چینج نہیں کرنا ہے, ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنا ہے. دس از ان آور ہینڈ. یو کین ناٹ چینج
اور adjust the storm, you can adjust your sail. یعنی آپ دیکھیں جو کشتی پانی میں چلتی ہے، آپ طوفان کے اوپر آپ کا کنٹرول نہیں ہے، آسمان کے اوپر اور سمندر کے اوپر آپ کا کنٹرول نہیں ہے، آپ کا کنٹرول آپ کی کشتی کے اوپر ہے. آپ اپنی کشتی کو ایڈجسٹ کریں. دس از دا وے ہاؤ اٹ شوڈ بی. آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، آپ اس کو کنٹرول کرتے ہیں چلیں. اب ہمیں اس حدیث سے کیا کیا بینیفٹس ملتے ہیں کہ تقویٰ جو ہے وہ obligatory ہے. اٹ از ناٹ اے میٹر آف چوائس، obligatory. اور ہمیشہ یاد رکھیں جب بھی میں obligatory کہتی ہوں نا تو آپ کے پورے سینسز جو ہے نا وہ شارپ ہو جانے چاہیے کہ ایچ اینڈ ایوری مسلمس پر یہ کمانڈ ہے کہ وہ تقویٰ اپنے اپلائی کرتا چلے، تقویٰ اپنے ایمان اور اپنے ہارٹ اور اپنے دل میں قائم کرتا رہے. ہر ایک وقت، ہر ایک پل وہ بندے کے اندر تقویٰ موجود ہونا چاہیے. رائٹیس ڈیڈز وائپ کریں گے مائنر سنس کو. میجر سنس کے لیے پراپر ریپینٹنس چاہیے ہوتی ہے. ایکچولی دیر آر 70 میجر سنس. امام الذہبی کی ایک بک ہے جس کا نام ہے الکبائر، اس کے اندر یہ میجر سنس کی لسٹ ہے. آئی وڈ ریکمینڈ کہ آپ لوگ یہ ضرور پڑھیں، بیکاز ہمیں یہی نہیں پتا مائنر سنس کیا ہے، میجر سنس کیا ہے، نالج ہونی چاہیے. تو امام الذہبی کی جو کتاب ہے الکبائر، اس میں انہوں نے آلموسٹ 70 میجر سنس کو جمع کیا ہے. تو آئی وڈ ریکمینڈ کہ آپ پلیز یہ بک لے کر ضرور پڑھیں. somebody should type it in the chat please, یا maybe I should type it in the chat. امام الذہبی کی بک ہے جس کا نام ہے الکبائر. اوکے، سو دس از ہائیلی ریکمینڈیڈ کہ آپ کو اگر میجر سنس کی لسٹ اور وہ سمجھنا ہے تو یو کین گیٹ دس بک اور اس کو انشاءاللہ آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. ٹریٹ پیپل ود گڈ کیریکٹر اینڈ گڈ کنڈکٹ. ہارش ہونے کی کہیں پر بھی کوئی گنجائش نہیں ہے. اینڈ سلام کو عام کریں، یہ بہترین طریقہ ہے اور اٹ کوڈ بی ون آف دا ریزنس ٹو انٹر پیراڈائز. ٹھیک ہے. اینڈ توکل، حسن الخلوق could be the reason for somebody to enter Jannah. اور tongue اور private parts are the two areas جو آپ کی وجہ بن سکتے ہیں جہنم میں داخل ہونے کے لیے. Again I repeat, توکل and حسن الخلوق، یہ دو ریزنز بن سکتے ہیں ایک انسان کے لیے بإذن اللہ جنت میں داخل ہونے کے لیے. اور ٹنگ اور پرائیویٹ پارٹس، یہ دو ریزن بن سکتے ہیں انسان کے لیے جہنم میں داخل ہونے کے لیے. اور اگر کبھی کہیں سے کوئی گناہ یا غلطی یا کچھ ایسا سلپیج ہو جائے، فالو اٹ بائی اے گڈ ڈیڈ. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ پھر اچھا ایک آپ نے جب گڈ ڈیڈ کر لیا نا، اس کے بعد کیا کرنا ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یعنی یہ مت سوچیں کہ آپ نے گڈ ڈیڈ کر لیا and it is done. ریمبر دا ٹائم ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں، سبحان اللہ، اور یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایکسیپٹ اٹ. تو اسی لیے ہمارے جو عمل ہیں وہ کیسے ہیں، کتنے کمپلیٹ ہیں، کتنی اس میں خامیاں ہیں، ہمیں نہیں پتا. تو وی ہیو ٹو بی ہمبل اینڈ آسک اللہ ٹو ایکسیپٹ اٹ. تو انشاءاللہ دس از دا پوائنٹ ویئر آئی ایم اینڈنگ دا حدیث. آپ کے کوئی سوال ہو تو وی کین ڈسکس. Any question? کوئی پوائنٹ جو آپ کو سمجھ نہیں آیا ہو ٹیکنیکلی، یا کوئی ڈسکشن یا کوئی سوال، انشاءاللہ وی کین ڈسکس دیٹ. نو کوشچن تو سبحان اللہ، آئی تھنک ایوری تھنگ از کوائٹ کلیئر. انشاءاللہ I will share dua related to today's hadith in the group. And آپ لوگوں میں سے جو کوئی ہمارے گروپ میں نہیں ہے، میں آپ کو میرا واٹس ایپ نمبر دیتی ہوں. تو یہ آپ مجھے واٹس ایپ کر لیجئے. آئی ول ایڈ یو ٹو مائی گروپ، کیونکہ وہاں پر پھر یہ ریکارڈنگ اور یہ ساری دعائیں اور ساری اناؤنسمنٹس آئی کیپ پوسٹنگ. تو ایسا کچھ رہے گا تو آپ پلیز مجھے واٹس ایپ کر لیجئے ان کیس یو آر ناٹ ایڈیڈ ان دا گروپ. ٹھیک ہے.
انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ہفتے. ٹل دین ٹیک کیئر آف یور سیلف. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.